बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताबुल जुमा में से एक हदीस मुताला करेंगे। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे वाले दिन गुस्ल करना, मसवाक करना और खुशबू लगाने के हवाले से ये हदीस है। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 493 है और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर तरतीब के लिहाज से ये 880 नंबर हदीस है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अशहदु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-गुस्लु यौमल जुमअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन व अन यस्तन्ना व अन यमस्सा तीबन इम वजदा। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़रमान के ऊपर मैं गवाह हूँ कि जुम्मे वाले दिन हर बालिग़ आदमी गुस्ल जो है वो करे, और इस गुस्ल को वाजिब करार दिया और फ़रमाया कि वो मसवाक करे, और अगर उसके पास खुशबू मौजूद हो, मुयस्सर हो, तो वो खुशबू का इस्तेमाल भी करे। यानी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बुनियादी बातों का हुक्म दिया। पहली बात तो यह है कि हर बालिग़ मर्द और औरत, यानी जिसने मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी है, उस ज़माने में औरतें भी जाती थीं, नमाज मस्जिद में अदा करती थीं, और आज भी बाज़ मराकज़ पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं और दुनिया के बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन भी जाके जुम्मे की नमाज़ वहाँ पर अदा करती हैं। तो ख्वाह मर्द हो या औरत हो, जिसने जुम्मे की नमाज के लिए जाना है और वो बालिग़ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल करे और अपने जिस्म को और अपने कपड़ों को पाक और साफ़ कर ले। और उसके मुकाबले में बच्चे हैं, तो बच्चे अगर वज़ू करके भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, और साफ़ कपड़े उनके भी हों, तो इस तरीके से एक आदत जो है ना बच्चों को भी डाली जाए। तो दूसरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर यह फ़रमाई कि इंसान को चाहिए कि वो गुस्ल करे। ज़ाहिर है गुस्ल इसलिए कि अरब माशरे के अंदर तो ज़ाहिर है पानी की कमी होती थी और गर्मी की शिद्दत होती थी, तो कपड़ों में जो है ना पसीना मौजूद होता था, जिस्म पर पसीना मौजूद होता था। तो इसलिए यानी आजकल के ज़माने में जैसे कपड़ों की और पानी की और हर चीज़ की फरावानी मौजूद है, गुस्ल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बाज़ लोगों की आदत तो रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल करने की होती है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब करार दिया कि अगर एक बालिग़ शख्स उसने जुम्मे के लिए इज्तिमाइयत में मस्जिद में जाना है और नमाज अदा करनी है, जुम्मा पढ़ना है, तो उसको चाहिए कि वो लाजमन जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहने, और वाजिब जो है ना ये है कि वो गुस्ल करके जाए। इसी तरीके से तीसरी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई वो इसलिए कि यानी जब इंसान गुस्ल करेगा तो उसको चाहिए कि अपना मसवाक करे, यानी दांतों को और मुंह और मसूड़े की जो बदबू होती है, या बाज़ लोगों के मैदे के अंदर से जो है ना बदबू उठती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह को अंदर से भी जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ करने का हुक्म दिया। फिर चौथे नंबर पर यह फ़रमाया कि अगर किसी के पास खुशबू, जैसे आजकल हम अतर इस्तेमाल करते हैं या सेंट इस्तेमाल करते हैं, तो अतर के बारे में कहा कि जिसके पास खुशबू जो है ना अगर मुयस्सर हो तो वो अपने कपड़ों में या हाथों पे, और या इसी तरह बाज़ लोग जो है ना रुई पे लगा के कान में रख देते हैं। तो फरमाया कि अगर मुयस्सर हो तो वो खुशबू भी इस्तेमाल करे। अब ये 4 बातें जो हैं, इसमें एक बात तो बच्चों की बात बारे में आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर गुस्ल को वाजिब करार नहीं दिया। इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं जो बालिग़ हैं, अगर ये फ़र्ज़ के दर्जे में तो नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब आप खुतबा दे रहे थे तो एक सहाबी मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि ये कौन सा वक्त है, जब वो खुतबा दे रहे थे तो उनसे पूछा कि ये कौन सा वक्त है मस्जिद में आने का, यानी जुम्मे के दिन का टाइम था। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं किसी जगह पे मसरूफ़ हो गया था, तो इस वजह से मैं गुस्ल करके नहीं आ सका, और मैंने वज़ू किया और सीधा जो है ना मस्जिद में आ गया हूँ, घर नहीं जा सका। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाहिर है उनको फिर वापस नहीं भेजा कि जाएँ और गुस्ल करके आएँ, और जाएं और अपने कपड़े तब्दील करके आएँ। तो उन्होंने ज़ाहिर उसको कबूल कर लिया, लेकिन उनको
یعنی غصے کے انداز میں ڈانٹ ڈپٹ ضرور کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غسل کو واجب قرار دیا اور آپ غسل کر کے نہیں آئے اور تاخیر سے آئے ہیں۔ ظاہر اس زمانے میں تو یعنی عربی میں ہی دونوں خطبے ہوتے تھے اور اذان جو ہے نا ہو جاتی تھی اور اس کے بعد 2 خطبے شروع ہو جاتے تھے، تو اس دوران جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ تلقین کی گئی ہے، اس حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ظاہر ہے لوگ جو ہے نا اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، تو جسم سے یا منہ سے یا باقی جو ہے نا پسینے سے اگر کوئی بدبو اٹھتی ہے، کسی کے کپڑوں سے کوئی بدبو اٹھتی ہے، تو جمعے والے دن خاص طور پر چونکہ آپ کو اجتماعیت میں جانا ہے اور بڑا اجتماع ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کپڑے بھی صاف رکھیں، غسل بھی کریں اور مسواک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی خوشبو بھی لگائیں، تو ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ دراصل اس لیے کہ اسلام جو ہے یعنی ایک تو نظافت کا جو ہے نا خاص طور پر حکم دیتا ہے کہ ایک آدمی کا جسم جو ہے نا ظاہری طور پر بالکل پاک صاف اور مطہر ہونا چاہیے، اس کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، جس ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، وہ گھر اور ماحول اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو خاص طور پر اسلام جو ہے نا ان احادیث کے اندر ہمیں نظافت کا حکم دے رہا ہے کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، محلے میں کسی میں رہ رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں، اجتماعیت میں آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ اپنے گھر کو اور اپنے محلے کو اور اپنے علاقے کو اور اپنی مسجد کو اور خود اپنے جسم کو ظاہراً اور باطناً ہر لحاظ سے جو ہے نا مطہر اور صاف رکھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے جو بات ہمیں خاص طور پر ملتی ہے وہ پڑوسی کے لیے جو ہے نا بہت بڑا یعنی حکم ملتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو ہے یا منہ سے بدبو آ رہی ہے یا پاؤں سے یا جرابوں سے بدبو آ رہی ہے یا اس کے بالوں میں جو ہے نا پسینہ ہے اور جسم پر پسینہ ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے، تو ظاہر ہے دائیں بائیں والے جو کھڑے لوگ ہیں یا آگے پیچھے والے جو کھڑے لوگ ہیں ان کو جو ہے نا کراہت محسوس ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پر پڑوسی کے حق کے لحاظ سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا اور مطہر رکھے اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تاکہ اس کو جو ہے نا نماز کے اندر کراہت محسوس نہ ہو، نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی۔ یعنی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے پڑوسی جو ہے نا اس سے تنگ نہ ہو، دائیں والے بائیں والے آگے پیچھے سامنے والے یہ لوگ اس سے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان اور تنگ نہ ہوں۔ تو جمعے کی اس حدیث سے جو ہے نا ہمیں یہ نقطہ بھی اس میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کرے، اور کہا کہ بہترین کپڑے جو ہے نا وہ زیب تن کرے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ وہ مسجد میں آئے، اور اگر موقع ہو ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا وضو اس نے تحیت و وضو پڑھنے ہیں یا 2 رکعت نفل پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، اور کہا کہ وہ کچھ نوافل ادا کر لے۔ پھر فرمایا کہ وہ حاضرین میں سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے کندھے پھلانگتے پھلانگتے جو ہے نا اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں لیٹ آئے اور آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہا کہ اس نے کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، اور امام جب خطبے کے لیے بیٹھ گیا تو اس نے خاموشی اختیار کی اور پھر اس کے ساتھ امام کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی چھوٹے گناہ، اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو جمعے کی نماز کفارہ نہیں بنتی، لیکن اس کے انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا خاص طور پر ہمیں ان احادیث کے اندر جو خاص بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نظافت کا، صفائی کا، ستھرائی کا انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ میرے ذریعے سے دوسرے کو جو ہے نا تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس بات کی طرف جو ہے نا ان 2 باتوں کی طرف خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر جو ہے نا ہمیں تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور جمال کو اور خوبصورتی کو اور نظافت کو، ہر چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے اندر ہمیں جانا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو ہمیں غسل کر کے جانا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہننے ہیں، مسواک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں خوشبو لگا کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔